آج جو جہاد ہے وہ ساڈے واسطے اور ساڈے جڑے حکمران نے انہاں دے واسطے اس طرح ہے کہ اس نو نصاب دے وچوں نکال دیو۔ اگر جہاد دا کوئی بندہ نام لوے تو اس بندے نو آکھو کہ بندہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جہاد یہ سانو مسلماناں نو طاقت لیندا ہے۔ مسلماناں دی جڑی طاقت ہے وہ جہاد ہے۔ اگر مسلمان جہاد نہیں کرتا تو مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ جہاد کا مطلب ہے کافر کا مقابلہ کرنا، اس کا سامنا کرنا اور اپنے حق دے واسطے لڑ جانا اور اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے محبوب دی رضا دے واسطے، دین اسلام دی سر بلندی دے واسطے اپنے آپ کو کٹا دینا اور دین اسلام دی سر بلندی دے واسطے دشمن کو کٹ دینا، یہ جہاد ہے۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ نے مومنہ دیاں جاناں نو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنہ دیاں جاناں بھی خرید لیاں نے اور انہاں دے مال بھی خرید لے نے اور ان دے بدلے وچ اللہ انہاں نو جنت عطا فرمائے گا۔ مومن اپنا مال بھی بچا رہا ہے، اپنی جان بھی بچا رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں مومن دے کولوں دی جان بھی خریدی ہے، ان دا مال بھی خریدیا ہے۔ تو جب تک اسی اپنے مالک نو یہ چیزاں دیواں گے نہیں، پھر مالک سانوں دا بدلہ کیویں دے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں مومناں دے مال اور انہاں دیاں جاناں خریدیاں نے اور پھر جدوں خرید لیاں نے، مال بھی اللہ دا ہو گیا، ساڈی جان بھی اللہ دی ہو گئی اور اللہ دی جنت ساڈی ہو گئی، پھر اساں کرنا کی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ دے راہ وچ او جہاد کردے نے، فیقتلون ویقتلون، انہاں نو شہید بھی کیتا جاندا ہے اور وہ کافراں نو نیست و نابود بھی کردے نے۔ یعنی کہ پھر وہ یہ نہیں آتے کہ میں جہاد تے جاواں گا، جنگ لڑاں گا تو میری جان چلی جائے گی۔ فرمایا وہ جہاد لڑتے نے، اپنی جاناں دیندے نے، کافراں دیاں جاناں لیندے نے۔ اور یہ آج دی گل نہیں ہے کہ ہن آقا علیہ السلام آئے نے، دین اسلام آیا ہے تو جہاد آ گیا۔ فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، خالق کائنات نے فرمایا اے تیرا میرا وعدہ ہے، اے تورات دے وچ بھی موجود ہے، انجیل دے وچ بھی موجود ہے اور قرآن وچ بھی موجود ہے۔ یعنی سابقہ جہاں کتاباں نے انہاں دے واسطے بھی اللہ نے یہی حکم رکھا ہے، اللہ نے انہاں نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تساں بھی اللہ دی راہ وچ کٹ جاؤ۔ اور وہ لوگ اپنے اس دین تے قائم نے، اپنی اس بات تے قائم نے، حالانکہ انہاں دی کتاباں بدل چکیاں، وہ دین اپنی اصلی حالت وچ نہیں موجود، لیکن وہ آج بھی انہاں چیزاں تے قائم نے اور سانو پتہ ہے ساڈا دین بھی سچا ہے، ساڈا قرآن بھی سچا ہے، ساڈا نبی بھی سچا ہے، ساڈے دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن وہ ہی ہے جہاں اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے، کسے نو اتنی پاور نہیں زبر زیر دا فرق کر سکے، کیونکہ اللہ خود قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے۔ سب پتہ ہے ساڈا قرآن سارا سچا ہے، اساں پڑھ کے پھر بھی انہاں تے عمل نہیں کرتے۔ تو یہ ساری کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا یاد رکھو ومن اوفا بعہدہ، جس بندے نے اللہ دے نال کیتا ہے اپنا وعدہ وفا کیتا، اللہ دے نال کیتا ہے وعدہ وفا کیتا، فاستبشروا، ان مبارکباد دے دیو، ان مبارک دے دیو ببیعکم الذی بایعتم بہ، جڑی تو تجارت کیتی ہے سب سے بہترین تجارت ہے۔ یعنی کہ اپنی جان دے کے، اپنا مال دے کے، اپنے مالک دے نال کیتا ہے وعدہ پورا کر کے